24واں پارہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، جو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 37 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے کہ جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولتا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور وہ جھٹلا دیتا ہے صدق کو، سچائی کو، اذ جاءہ، کہ جب وہ سچائی اس کے پاس آ گئی، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کے لیے۔ یہ جو ہم نے آج پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ یہ جو لفظ ظلم ہے، ظلم عربی زبان میں ظلم کا اصل معنی، لغوی معنی، جو اصل معنی ہے وہ ہوتا ہے اندھیرا۔ اس کا اصل اور لغوی معنی کیا ہے؟ اندھیرا، ظلم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ ظلمات کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اندھیرے۔ اور ظلمات کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ النور۔ قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کو النور کہا ہے۔ اسلام کا ایک نام کیا ہے؟ النور۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو ظلم کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ اندھیرا۔ اب ذرا آ جائیے کہ ظلم کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے۔ کیا؟ اصطلاحی۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ اصطلاحی اس کا معنی یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا بلکہ اس کی جگہ سے ہٹ کر اس کو کسی اور جگہ رکھ دینا۔ آپ دیکھیں کہ ایک جج کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی قاضی عدالت میں بیٹھا ہے، تو وہ اگر ایک مقدمہ سنتا ہے، کیس سنتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اگر وہ کسی کا حق کسی اور کو دے دیتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ حق کس کا تھا؟ دے کسی اور کو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ظلم کا معنی کیا ہے کہ جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہیں رکھی، اس کو کسی اور جگہ پر رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ جوتا، اس کا مقام کیا ہے؟ پاؤں۔ اور ٹوپی اور پگڑی، اس کا مقام کیا ہے؟ سر۔ تو جوتے کو جوتے والی جگہ پر رکھنا اور پگڑی کو پگڑی والی جگہ پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جوتا سر پہ رکھ لیتا ہے، پگڑی پاؤں پہ رکھ لیتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ظلم کر رہا ہے۔ اعلی ھذا القیاس، بیوی کو بیوی کا حق دینا، ماں کو ماں کا حق دینا، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر بیوی کو ماں والا حق دے دیتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ظلم ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی نا؟ تو ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ اندھیرا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا بلکہ اس کو کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ اچھا، ایک تفسیر کے اندر میں نے پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں ایک مناسبت بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اندھیرے میں عام طور پر جب کوئی بندہ چیز رکھتا ہے تو وہ اصل جگہ پہ رکھ نہیں سکتا۔ اندھیرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چیز کسی اور جگہ کی ہوتی ہے، رکھی کہیں
اور جارے. تو اس لیے اس کے لفظی معنی میں اور اس کے اصطلاحی معنی میں ایک خاص مناسبت بھی ہے. اچھا جی، اب آ جائیے، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ظلم کا لفظی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے، اب اگلی بات یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اس کا معنی اللہ پر جھوٹ بولنا، اس سے مراد ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ پر جھوٹ بولنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شامل کرنا، اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ تعالی والے اختیارات سونپنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ تعالی والی صفات سونپ دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. اور یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والا مشرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کیونکہ بات سمجھ آ گئی نا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کا حق تھا، وہ یہ سونپ رہا ہے اللہ کے مجبور، بے بس، محتاج اور لاچار مخلوق کے اندر. ان کو وہ اللہ کا حق دے رہا ہے. یعنی یہ عبادت اللہ کا حق تھا، لیکن وہ کہاں اس حق کو رکھ رہا ہے؟ جہاں اس کی جگہ نہیں ہے، جہاں اس کی جگہ نہیں ہے. اب یہ نظر و نیاز اللہ کا حق تھا، وہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے. یہ چڑھاوا اللہ کا حق تھا، کسی اور کے نام کا چڑھاوا چڑھا رہا ہے. سجدہ اللہ کا حق تھا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، ظلم. بے بات سمجھ آ گئی نا؟ تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور سب سے بڑا ظالم مشرک ہے. مشرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک بناتا ہے، وہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. اس سے بڑا اس کائنات میں ظالم. اور وہ قرآن مجید کی آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، سورہ لقمان کی آیت، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ اکبر. اچھا ایک بات میں تھوڑی سی وہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے ذرا سنیے گا. اچھا اب جن لوگوں کی رگ رگ کے اندر بدعات رچ بس جائیں، بات کو سمجھنا ذرا، جن لوگوں کی رگ رگ کے اندر کیا رچ بس جائیں؟ بدعات. تو آپ یقین جانیے کہ انہیں بدعت کیے بغیر کسی عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا. یعنی وہ اپنی عبادات میں جب تک بدعات کو شامل نہ کریں ان کو یعنی تسلی نہیں ہوتی. وہ چونکہ بدعات کے رسیا ہو چکے ہوتے ہیں، بدعات ان کے رگ و ریشے میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا وہ نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی بدعات شامل کریں گے، اور روزہ رکھیں گے تو اس میں بھی بدعات،
عمرے پہ جائیں گے تو اس میں بھی بدعات، حج کریں گے تو اس میں بھی بدعات، ان کی کوئی عبادت بھی وہ بدعات سے خالی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے رگ اور ریشے کے اندر بدعات رچ بس چکی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جن کے عقیدے میں شرک رچ بس چکا ہو، جن کے عقیدے میں شرک رچ بس چکا ہو، تو اب ان کو بھی شرکیہ اعمال یا شرکیہ عمل کیے بغیر ان کو بھی مزہ نہیں آتا۔ وہ اپنے ہر کام میں کوشش کریں گے کہ بس شرک کو ساتھ شامل کریں، شرک کو ساتھ شامل کریں۔ ان کو مزہ ہی نہیں آتا، چونکہ رگ رگ کے اندر، ریشے ریشے کے اندر شرک رچا بسا ہوا، تو وہ بغیر شرک کیے ان کو کسی بھی کام میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا؟ ایسی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو شرک ہے نا، اس کے بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ شرک کے کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم۔ اچھا، اب ان شرک یا جراثیم کے لیے اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ شرک یا جراثیم کے لیے اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ او بھائی، ان شرک یا جراثیم کو کس ہاتھ ختم کیا جائے گا، کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس کے لیے توحید کی اینٹی بائیوٹک دینی پڑے گی۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جب تک توحید کی اینٹی بائیوٹک نہیں دو گے، وہ شرک یا جراثیم ختم ہوں گے؟ نہیں ختم ہوں گے۔ جیسے تم دیکھتے ہو نا کہ ہر ایک بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، تو ان جراثیم کے لیے اس بیماری کی مناسبت سے اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے۔ تو توحید کے شرک کے لیے اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ توحید۔ اور بدعات کے لیے اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ سنت۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بھائی، بدعات کے لیے اینٹی بائیوٹک کیا دیا جائے گا؟ سنت، عقیدہ سنت، اطاعت رسول، یہی ہے نا؟ یہ دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک باقاعدہ، ایک بائی نیچر اس کا یہ ایک علاج ہے، اس کا معالجہ ہے، یہ اس کا ایک حل ہے۔ اگر توحید کی دعوت دی جائے اور شرک کا رد کیا جائے، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کو ہم وہ تنقید کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی چٹکی کاٹ رہے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس شرک یا جراثیم کے خاتمے کے لیے توحید ضروری ہے۔ توحید ضروری ہے۔ جب تک توحید نہیں تم پیش کرو گے، وہ شرک یا جراثیم کیسے ختم ہوں گے؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے، میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں موقع اور مناسبت کے حساب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی جنگوں میں حصہ لیا؟ 27 جنگوں میں۔ کتنی جنگوں میں؟ 27 جنگوں۔ ویسے آپ کی زندگی میں تقریباً 87 مارکے ہوئے ہیں، اور باقی مارکوں میں آپ نے خود حصہ نہیں لیا، آپ لشکر بھیج دیتے تھے، آپ کوئی نہ کوئی جہادی ٹیم روانہ کر دیتے تھے، لیکن 27 جنگوں میں آپ نے حصہ لیا۔ اچھا، اب ذرا غور کیجئے کہ ایک جنگ کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر ہوا یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، احد پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھی بھی احد پر، اور نیچے ابو سفیان ہیں۔ اس وقت وہ کافر تھے، کافروں کے سپہ سالار تھے۔ تو جس وقت انہوں نے دیکھا نا کہ ہم نے ان کے بڑے آج قتل کیے ہیں، 70 ان کے شہید ہوئے ہیں،
تو اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا مسلمانوں بتاؤ تمہارے اندر محمد رسول اللہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہ پتہ ہے نا احد کے اندر وہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ وہ ایک عبداللہ بن قمعہ ایک کافر تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا اور آپ اس کے بعد ایک گڑھا تھا اس کے اندر جا گرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ یہ شور مچاتا چلا گیا کہ جی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک افواہ سی پھیل گئی۔ تو بعد میں نا وہ کہنے لگا ابو سفیان کہ کیا تمہارے اندر محمد رسول اللہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن لی، آپ نے فرمایا اس کو جواب نہیں دینا، خاموش رہو۔ اس نے اگلا سوال کیا، کیا تمہارے اندر ابو بکر ابن قحافہ ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو، چپ رہو، اس کو جواب نہیں دینا۔ اچھا اس نے پھر آگے تیسرا سوال کر دیا، اس نے کہا کہ کیا تمہارے اندر ابن خطاب عمر بن خطاب ہے؟ وہ آپ نے پھر فرمایا خاموش رہو، چپ رہو، جواب نہیں دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار منع کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب جو تھے نا ان کی ذرا آواز بلند تھی اور دور تک ان کی آواز چلی جاتی تھی۔ تو اب اس نے جب دیکھا نا کہ تینوں بڑی بڑی شخصیات کے مقابلے میں خاموشی ہی خاموشی ہے، تو اس نے یہ سمجھا یہ تینوں ہی شہید ہو چکے ہیں، تینوں ہی ختم ہو چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو مرکزی اور اہم قیادت ہے وہ اس وقت شہید ہو چکی ہے۔ لہذا اس نے بڑا خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ ان کا ایک ہبل بت تھا جس کو وہ بیت اللہ کی چھت پر رکھا کرتے تھے اور اس کو اپنے بتوں کا سردار سمجھتے تھے۔ اس نے کہا اعلو ہبل، ہبل زندہ باد۔ کیا کہا؟ ہبل زندہ باد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا کہ اب اس نے اپنے معبود باطل کا نعرہ لگایا ہے۔ کیا نعرہ لگایا؟ معبود باطل کا اس نے نعرہ لگایا کہ وہ جو معبود برحق نہیں ہے، اس نے اس کے بلند ہونے کا نعرہ لگایا کہ ہبل زندہ باد، ہبل کی جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے خود منع کر رہے تھے کہ نہیں جواب دینا، نہیں جواب دینا، نہیں جواب دینا، اب آپ نے خود فرمایا کہ جواب دو اس کو۔ اب آپ نے فرمایا اس کو جواب دو۔ اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اعلی و اجل۔ اس کو جواب دو کہ اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا جلال والا ہے، اللہ یعنی سب سے زیادہ بلندی والا ہے، یہ جواب دو اس کو۔ میرے پیارے بھائیوں، اقبال نے اسی بات کا وہ تذکرہ کیا تھا نا کہ پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ کے سامنے، یا لا الہ نہ پڑھ یا اسے تار تار کر۔ بھئی تیرے سامنے کفر کا کلمہ بلند ہو رہا، کفر کا نعرہ بلند ہو رہا، تو اس وقت پھر انسان خاموش رہے؟ پھر اس وقت بندہ مسلطوں کا شکار ہو جائے؟ نہیں جی نہیں، توحید کی بات نہیں کرنی، توحید کی دعوت نہیں دینی، توحید والی بات نہیں کرنی۔ فرمایا نہیں، آپ اس کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے زیادہ۔ اچھا اب اس نے جب جواب سنا نا تو وہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ آواز تو عمر بن خطاب کی ہے، تو اس نے کہا عمر تو زندہ ہے، عمر تو زندہ ہے۔ تو عمر بن خطاب کہنے لگے جن تینوں کا تو نے نام لیا ہے نا ساری الحمدللہ زندہ ہے، اور اللہ نے ابھی تیری ذلت کا سامان بچا کر رکھا ہوگا، یعنی ابھی ہم تیرے مقابلے میں آئیں گے، تجھے ذلیل کریں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم،
ہمارے پاس تو عزا کی دیوی ہے، عزا کا معبود ہے، تمہارے پاس تو عزا جیسے کوئی دیوی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، ہمیں اس جیسے باطل معبودوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ میری بات آپ سمجھے نا، اس احد کے اس واقعہ سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر کس کے نام کا نعرہ بلند کیا؟ اللہ کے نام۔ کس نام کا نعرہ بلند کیا؟ اللہ کے نام۔ اللہ کی سر بلندی کا اعتراف کیا، اللہ کی کبریائی کو بلند کیا، اللہ کے نام کا نعرہ لگایا۔ اور اسی طرح یعنی اور بھی کسی بھی جنگ میں اگر کوئی ایسا واقعہ مسلمانوں کے لیے خوش کن واقعہ ہو جاتا تھا جس سے مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوتی، ایک ایسا موقع آیا کہ جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو قتل کیا اور پھر بڑی کمال کا انہوں نے جنپ لیا اور اپنے اونٹ پر جا کر بیٹھے۔ ایسا خوبصورت منظر تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ کر نا آپ کا بھی دل باغ باغ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ نعرہ تکبیر، سارے صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ دیکھا اللہ کی کبریائی، اللہ کا بڑا ہونا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی دشمن کی جماعت سے بھڑ جاؤ، آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو اس وقت ڈٹ جایا کرو۔ اور دوسرا کام کیا بتایا؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم نے پھر میدان میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کس کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ۔ کیونکہ میری بات سمجھنا، اب آ جائیے کہ اب جن کے عقیدے میں توحید ہے نا، وہ تو صرف نعرہ تکبیر پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کا نعرہ تکبیر پر ہی الحمدللہ ان کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوا۔ لیکن جن کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے، چونکہ شرک والے عقیدے کا بغیر شرک کے گزارا نہیں ہوتا اور شرک رگ رگ اور ریشے ریشے میں رچا بسا ہوتا ہے، لہذا جب تک وہ اللہ کے ساتھ وہ شرک یا نعرہ شامل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو سکون نہیں۔ ہماری یہ چند دن پہلے جو جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، لو میرے بھائیوں، ہماری اسمبلیوں کے اندر نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، یہ ہماری اسمبلیوں کے اندر نعرے گونجے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رگ رگ کے اندر شرک رچا بسا ہوا ہے۔ ان کا صرف نعرہ تکبیر پہ گزارا نہیں ہوتا، جب تک وہ ساتھ شرک یا نعرہ شامل نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہے اصل بات۔ اصل بات یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، یعنی کہ وہ شرک کرتا ہے۔ یہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور وہ صدق کو جھٹلا دیتا ہے۔ کس کو جھٹلا دیتا ہے؟ وہ صدق کو جھٹلا دیتا ہے۔ صدق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچائی۔ میں آگے جا کر تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، کہ جب وہ سچائی اس کے پاس آ گئی، جب وہ سچائی اس کے پاس آ گئی، اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اس سچائی کو کیا کیا؟ جھٹلا دی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہے
اور جس کے پاس سچائی آ جائے اور وہ اس سچائی کا انکار کر دے، اس سچائی کو جھٹلا دے، تو اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں۔ فرمایا الیسا فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کے اندر ان کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ دیکھو کس طرح کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر ہیں اور ان کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ تو کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی جگہ نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ان کے لیے بڑی جگہ موجود ہے وہاں پر۔ فرمایا اب آ جائیے اگلی بات، فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ کہ جو آیا سچائی کے ساتھ، وہ جو آیا سچائی کے ساتھ، یعنی جو سچائی لے کر آیا۔ اچھا اب یہاں سچائی لے کر آیا، لے کر آنے والے سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی؟ ہمارے لیے جو دین، جو اسلام، جو شریعت، جو احکام لے کر آئے، کون لے کر آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی نا؟ سب سے پہلی وحی کس پہ نازل ہوئی تھی؟ جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فاستقم کما امرت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے بس آپ اس پہ ڈٹ جائیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم کس پہ نازل ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں غصہ نہ کرنا کہ آج لوگ جو اپنے اپنے امام پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہمارے امام پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا اپنا امام پکڑا ہوا ہے اور ان کے نام پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے؟ تو لہذا ہمیں اکتفا کرنا چاہیے کس پر؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ہم پیروکار کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ ایک بڑے بے باک خطیب تھے، بڑے بے باک خطیب تھے، ان کا نام تھا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ۔ اچھا وہ نا اپنی تقریروں میں کئی دفعہ یہ بات کہا کرتے تھے اور بڑا اچھا جملہ تھا، کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے، بڑے جرم کیے ہم نے، بڑے گناہ کیے، لیکن یا اللہ دو جرم ہم نے نہیں کیے۔ وہاں پر بڑے مان سے اور بڑے یعنی اعتماد سے ہم اللہ کے سامنے یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ جرم ہم سے بڑے ہوئے، غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، لیکن دو جرم ہم نے نہیں کیے۔ ایک یہ کہ جو تو نے ہمیں ماتھا عطا کیا تھا، جو پیشانی دی تھی، ہم نے یہ پیشانی وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں جھکائی، یہ ماتھا کسی ایسی جگہ پر نہیں ٹیکا کہ جہاں پر ٹیکنے سے تو نے منع کیا تھا۔ اگر یہ ماتھا ٹیکا ہے تو صرف تیرے آگے ٹیکا۔ اور دوسرا ہمارا اعزاز کیا ہے کہ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کی سنت کے سوا ہم نے کوئی کسی امام کو نہیں پکڑا، کسی کو نہیں پکڑا، یا الہی ہم نے کوئی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ بس یہ دو ہمارے بڑے اہم معاملے ہیں، اللہ ہمیں ان دو معاملات کی وجہ سے معاف کر دے، اللہ ہمارے لیے جنت کا فرمانا جاری کر۔ ایک ہم نے اپنا ماتھا تیرے سوا کسی اور در پہ نہیں رکھا۔ نمبر دو، ہم نے محمد رسول اللہ کے سوا کسی اور کو امام نہیں پکڑا۔
تو لہذا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا. تو سچائی لے کر آنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول. فرمایا جو سچا. اچھا اب سچائی سے کیا مراد ہے؟ سچائی سے توجہ ہے نا. نمبر 1 عقیدہ توحید. سچائی سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید. نمبر 2 عقیدہ رسالت. نمبر 3 عقیدہ آخرت. اور اس کے علاوہ باقی تمام ایمانیات، ارکان ایمان اس میں شامل ہے، ارکان اسلام اس میں شامل ہے. یہ سارے ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان اور بلکہ ساری شریعت اسلامیہ وہ صدق میں شامل ہے. والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا یعنی شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ قرآن اور حدیث کی شکل میں لے کر آیا. تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول. تو صدق سے مراد سمجھ آ گیا نا. صدق سے مراد یعنی پوری شریعت اسلامیہ قرآن اور حدیث. فرمایا وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی آگے تصدیق کی. ایک تو وہ جو سچائی لے کر آیا، اور اس کے بعد وہ جس نے بھی اس کی تصدیق کی. توجہ ہے نا. اچھا اب اس امت کے اندر وہ سچائی، وہ شریعت، وہ قرآن اور حدیث، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس امت کے اندر اس کی تصدیق کرنے والے، اس کو سچ بیان کرنے والے اور اس کا اقرار کرنے والے سب سے پہلے اس امت کے اندر کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق سب سے پہلے وہ ہے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ بڑی اچھی بات بتایا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو عورتوں میں سے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدہ خدیجہ. اچھا غلاموں میں سے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ ہاں جی، جناب زید بن حارثہ نے. اچھا بچوں میں سے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ سیدنا. اچھا اب ذرا غور کریں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے، اور بیوی اپنے خامد کی بات مان لے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. بیویاں اپنے خامدوں کی بات مان ہی لیتی ہیں. میری بات ذرا سمجھنا. اچھا جناب زید بن حارثہ وہ غلام ہے، تو غلام اگر اپنے آقا کی بات مان لے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقاؤں کی بات مانتے ہیں. اچھا جناب علی رضی اللہ عنہ 10 سال عمر ہے، بچے ہیں، تو بچے اگر بڑوں کی بات مان لے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کی بات مان لیتے ہیں. لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا کلمہ پڑھنا، ان کا ایمان لانا یہ بڑی بات ہے. اس لیے کہ نہ وہ غلام تھے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بچے تھے، نہ یعنی ان کی کوئی ایسی حیثیت تھی. جناب ابو بکر ایک آزاد آدمی تھے اور ایک سردار تھے مکے کے، اور ایک آزادانہ حیثیت سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. یہ ہے کمال. یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے. میری بات سمجھے نا. فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا یعنی، اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی. وہ تصدیق کرنے والے پہلے کون ہیں؟ آگے پھر سارے جتنے بھی اس امت کے مبلغ ہیں
وہ سارے اس میں شامل ہیں. جتنے اس امت کے دائی ہیں سارے اس میں شامل ہیں. جتنے اس امت کے محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اور جتنے بھی وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. لیکن سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق. فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں. ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کی ہر چاہت، ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی. یہ لوگوں نے ایسی دیواروں پہ جھوٹ لکھا ہوتا ہے، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو. لکھا ہوتا ہے نا، پڑھا ہے کبھی؟ وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو. بالکل بکواس ہے اور جھوٹ ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ ہاں، صرف ایک جنت مقام ہے کہ جہاں انسان کی ہر تمنا پوری ہوئی. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ جنتیوں سے کہے گا کہ دنیا میں تم میری ہر بات مانتے تھے، اب جنت میں تمہاری ہر بات مانوں. دنیا میں تم میری ہر بات مانتے تھے نا، اپنی خواہشات کو کچل دیتے تھے، اپنے ارمان کچل دیتے تھے، لیکن میری بات کو ڈینائی نہیں کرتے تھے. تو اس لیے آج میں تمہاری ہر بات مانوں. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ اللہ تعالی مٹا دے ان سے أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، وہ سب سے برا عمل جو انہوں نے کیا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور وہ بدلہ دے ان کو، اور وہ جزا دے ان کو ان کے اجر کی شکل میں بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے سب سے اچھے عمل کے مطابق جو وہ عمل. اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ہیں مٹا دے گا، اور اللہ ان کے اچھے عمل کا ان کو کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. اچھا، اگر ایک آدمی کافر ہے تو اللہ اس کی برائیاں کیسے مٹائے گا؟ جب وہ اسلام قبول کرے گا تو اللہ اس کی برائیاں کیا کرے گا؟ اسلام قبول کرنے سے اللہ پچھلا کھاتا. اور اگر ایک آدمی مومن ہے اور مسلمان ہے تو مسلمان کے سارے گناہوں کی صفائی کے لیے ویسے تو صغیرہ گناہ نیک اعمال کرنے سے ہی معاف ہوتے جاتے ہیں. نماز پڑھی صغیرہ گناہ معاف، روزہ رکھا صغیرہ گناہ معاف، وضو کیا صغیرہ گناہ معاف. یہ جو صغائر ہوتے ہیں یہ اعمال صالحہ سے وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، مٹتے جاتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے نمبر ایک توبہ. توبہ ایک ایسا جناب یعنی کہ اس کے لیے عمل ہے کہ توبہ سے اس کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے. نمبر دو حج مبرور. حج مبرور سے بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر تین یہ جو ہے نا، یعنی یہ جو ہجرت ہے، ہجرت کے ساتھ بھی سارے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور نمبر چار شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اس سے بھی سارے کبیرہ گناہ معاف. کیونکہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اگر بندہ کافر ہے تو اس کے سارے برے اعمال کیسے معاف ہوں گے؟ اور اگر بندہ مسلمان ہے تو اس کے سارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ توبہ سے، ہجرت سے، حج مبرور سے، اور شہادت فی سبیل اللہ. فرمایا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور وہ بدلہ دے ان کو ان کی اجرت کا اور ان کے اجر کی شکل میں سب سے اچھے عمل کے مطابق جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ وہ اکیلا تمہاری مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمہیں اولاد دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمہارے دکھ دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمہاری بیماریوں دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کے در پہ جاتے ہو اور دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اس کا معنی کہ تمہیں اس بات کا وہم ہے کہ اللہ اکیلا یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے۔ یہ پیر پیغمبر، یہ نبی ولی، یہ سب ہیں رہنمائی کے لیے۔ یہ کس لیے ہیں؟ وہ ہماری مشکل کشائی کے لیے نہیں، ہماری حاجت روائی کے لیے نہیں۔ یہ جتنے انبیاء ہیں، رسول ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، وہ سارے کس لیے ہیں؟ ہماری رہنمائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کیوں پھرتے ہو در بدر حاجت روائی کے لیے؟ پھر تم نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر کبھی کسی در پہ سجدہ، کبھی کسی در پہ سجدہ، کبھی کسی در پہ سجدہ۔ تو اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندے کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ اللہ کے سوا انہوں نے جو اپنی مورتیاں اور جو اپنے معبود اور اپنی مڑیاں اور اپنی خانقاہیں اور یہ غیر اللہ کی عبادت کے اڈے انہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ ان اڈوں سے تمہیں ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی اس کی کرامت کا انکار کر دیا، بس پھر تم کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جناب ہود علیہ السلام کو بڑا ڈرایا تھا انہوں نے کہا اے ہود، اگر تو ہمارے یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کرتے نا پاگلوں والی، اصل میں ہمارے بتوں کی مار پڑی ہوئی ہے تجھے، ہمارے بتوں کی تجھے مار پڑی ہوئی ہے، یہ کس لیے تو کرتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے وہ اولیاء سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈراتے ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اچھا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دیتے اس کو کوئی۔ اچھا، اب ایک بات ہے، میں اکثر ویسے کئی دفعہ اپنے سبق میں سمجھایا کرتا ہوں، لیکن پھر تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی کی طرف لپکنا چاہتا ہے، جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ میں نے ایک دن آیت پڑھی تھی نا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ بڑی زبردست آیت ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اچھا، اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو اللہ اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب پر غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا؟ کیا اللہ نہیں ہے سب پر غالب، انتقام لینے والا؟
اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی کوئی بھائی بتائے ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ کافی سارے بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی آپ اندھیرا۔ ظلم کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی نہیں میں نے پوچھا ہے ظلم کا اصطلاحی معنی۔ جی کسی بھی جگہ چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا، اس کو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ سب سے بڑا ظلم جی وہ ہے جی شرک۔ تو سب سے بڑا ظالم کون سا ہے؟ شرک کا شر سب سے بڑا ظالم پھر کون ہے؟ مشرک۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ جو سچائی کے ساتھ آیا، تو وہ جو سچائی کے ساتھ آیا، اس آنے والے سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جی ہاں جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ جو سچائی کے ساتھ آیا، سچائی سے کیا مراد ہے؟ سچائی سے ماشاءاللہ دین اسلام، قرآن اور حدیث، بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، تو تصدیق کرنے والے اس امت میں سب سے پہلے کون ہے؟ جی وہ ہاں سیدنا ابو بکر صدیق۔ اچھا ان کے بعد پھر کون مراد ہے؟ ان کے بعد جی نہیں مطلب اس کے بعد پھر آگے ساری امت سب نے تصدیق کی۔ اچھا جی اچھا وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان کی ہر تمنا پوری ہوگی؟ اشرف صاحب ہے جی جنت، ماشاءاللہ جی اچھا چلو جی اب ہم ان سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ اگر بندہ کافر ہے تو کافر کے جو برے اعمال اس نے کفر کی حالت میں کیے وہ کیسے مٹائے جائیں گے؟ کس چیز سے مٹیں گے؟ جی بیٹا ہاں جب وہ مسلمان ہوگا یعنی اسلام قبول کرے گا تو اس کے ماشاءاللہ۔ اچھا اگر کوئی مسلمان ہے اور اس نے برے عمل کیے ہوئے ہیں تو وہ برے عمل کیسے معاف ہوں گے، کیسے مٹائے جائیں گے؟ نمبر 1 توبہ سے، نمبر 2 حج مبرور سے، نمبر 3 ہجرت سے، نمبر 4 شہادت فی سبیل اللہ سے۔ اچھا صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ نیک اعمال کرنے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ او بھائی حاضری لانی سی بھائی، اب بھائی 2 منٹ بیٹھ